السلام علیکم دوستوں، میں شاہ عبدالرحیم پھر سے حاضر اپنے پیغامی پرواز چینل پہ کہانیوں کی جھرمٹ میں سے ایک کہانی لے کے، جو میری درسی کتاب یا کسی کی درسی کتاب میں تھا۔ میں یا شاید اس چیز کو یاد میں نہ لے آ پاؤں، لیکن ضروری یہ بات ہے کہ اس کہانی کی حقیقت کیا تھی۔ کہانی کا جہاں تک مجھے امید ہے، جہاں تک یقین کے ساتھ میں کہوں تو وہ کہانی کا نام تھا فرض کی پکار۔ فرض کی پکار کر کے وہ کہانی کا نام تھا، جس میں یہ ہوا کہ ایک بزرگ رہا کرتے تھے گاؤں میں، اور گاؤں میں صبح سے شام تک وہ وقت جیسے حالات گزرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے کانوں تک ایک بات پہنچی کہ کچھ لوگ ایک پیڑ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ایک پیڑ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سوچ نے ان کے ذہن کو تنگ کرنے لگا اور ان میں عجیب سا خلفشار و انتشار ان کے ذہنی حالات میں پیدا ہونے لگے۔ تو انہوں نے ایک دن طے کیا کہ ضرور اس پیڑ کو میں جا کر کے ختم کر دوں گا۔ تو اسی سوچ کے حساب سے انہوں نے کلہاڑی اٹھایا گھر سے اور چل دیے۔ خاکہ بیان کر رہا ہوں، شاید آگے پیچھے کچھ ہو، صرف ذہن نشی کرنے کے لیے۔ کلہاڑی اٹھا کر کے چل دیا۔ جاتے جاتے انہیں راستہ میں جب کلہاڑی اٹھائے تو کس جوش و اخلاص سے تھے، اس کو میں ایک شعر کے حساب سے بتانا چاہوں گا، اور وہ شعر جو ہے ہونا رسول پوری صاحب نے تحریر کیا، بہت عمدہ شعر ہے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ جب بھی انسان کے اخلاص پہ آتا ہے نکھار، جب بھی انسان کے اخلاق پہ آتا ہے نکھار، اے ہنر دل ہی نہیں چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔ اے ہنر دل ہی نہیں چہرہ بھی چمک جاتا ہے۔ تو اس دن ان کے چہرے اور ان کے تجسس و حالات کیسے ہوں گے، اور راستے میں کس مقصد سے چلیں گے۔ راستے میں چلے جا رہے، چلتے چلتے انہیں جو بھی ذہن میں کیا کیا چیزیں ابھر رہی ہوں گی، بیٹھ رہی ہوں گی، وہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں تھیں۔ جب وہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ پیڑ کے کچھ نزدیک پہنچے تو درمیان میں ایک شیطان آتا ہے، یا پھر ان کو بہکانے والا آتا ہے، اور آ کر کے وہ شیطان ان کو پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مت جائیے۔ پھر وہ دونوں کشتی لڑتے ہیں۔ کشتی میں کیا ہوا کہ یہ بھی جیت گئے مانیے۔ تو انہوں نے اس شیطان نے اس شرط رکھا کہ آپ کو ہم پیسہ دیں گے، آپ جس مسئلے پہ رہیں گے، جس جگہ رہیں گے، صبح اٹھ کر کے وہاں سے آپ پیسے نکال لیا کیجیے گا، استعمال کر لیا کیجیے گا، لیکن وہ پیڑ مت کاٹنے جائیے۔ تو وہ اس وقت سوچ میں پڑ گئے کہ کیا واقعی یہ پیسہ ملے گا، کہ میں جاؤں گا پیڑ کاٹوں گا تو کیا ہوگا، یا پیسے لے لوں تو کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے پیسے کی طرف، اس کے لالچ کی طرف اپنی نگاہ دوڑائی اور وہاں سے لوٹ گئے۔ اسی پہ مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا، ہونا رسول پوری کا صاحب کا ہی شعر ہے۔ وہ یوں لکھتے ہیں، جب یقین خواہش و لالچ میں بہک جاتا ہے، جب یقین خواہش و لالچ میں بہک جاتا ہے، آدمی اپنی ہی منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ آدمی اپنی ہی منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ کس نیت سے نکلے تھے اور راستے میں کیا ہوا، کیا معاملات طے ہوئے، کیوں واپس آئے؟ کیونکہ وہ جو شعر ہے ایک دم خالص بیٹھ جا رہا، اس کے اوپر خالص پوری طور پہ فٹ ہو جا رہا۔ وہ واپس لوٹنے کے بعد معاملات دوسرا ہو گیا۔ وہ آئے صبح، جس طرح سے رات کو سوئے یا صبح کو اٹھے تو ان کے جہاں پہ پیسے ملنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہاں پیسے ملنے لگے۔ کچھ دن دھیرے دھیرے پیسے ملتے کچھ دن کے بعد تو پیسے ملنا بند۔ اب پھر یہ بڑے میاں پریشان، اب یہ بزرگ آدمی پریشان، جو یہ سوچ کے نکل رہا تھا کہ اسے میں توڑ دوں گا، کاٹ دوں گا، پھینک دوں گا۔ تو پھر اسی نیت سے چلے کہ یہ تو دھوکہ ہوا میرے ساتھ، چلو میں اسے کلاڑی سے کاٹ کے پھینک دوں گا۔ لیکن جب وہ ادھر سے نکلے، جب پہنچے تو پھر سے وہی ملا، اور اس بار اس نے انہیں ہرا دیا۔ وہ بولے کہ آپ کی پہلے نیت اسے توڑنے کی تھی، اسے کاٹ کر کے توڑ کر کے پھینکنے کی نیت تھی، خالص نیت تھی، جس کے وجہ سے تم جیتے تھے، تمہیں پیسے ملے۔ اب تمہاری نیت بدل گئی کہ پیسے نہیں ملے تو تم وہ کام کرنے جا رہے ہو، تو نیت تمہاری پیسے پہ آ گئی۔ تو پیسہ دینے والا کون تھا؟ میں تھا۔ تو مضبوط کون ہوا؟ میں ہوا، اس لیے ہارے۔ یہ کھاگے کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، اور تم جب ہارے تو تمہیں چاہیے کہ واپس جائیں۔
क्योंकि पैसा मैं देता था, मैं मालिक था, तुमने नीयत वहाँ पे भी बदल दिए थे और यहाँ पे भी। अब तो मैं तुमसे जीत चुका हूँ, अब कहाँ जाओगे, अब तुम्हें खाली हाथ वापस जाना है। तो इसी को इस उन्वान भी दिया जाए, फ़र्ज़ की पुकार। तो फ़र्ज़ तुम्हारा वैसे ही रह गया और फ़र्ज़ ने पुकारते रह गया कि मैं तुम्हारा फ़र्ज़ हूँ, मुझे पूरा मुकम्मल करो, तब जाके तुम फ़र्ज़ पूरा करने वाले होगे। ये दोनों शेर जो है मैंने हुनर रसूलपुरी की किताब कच्चे मकान गाँव के बुक से लिया था, जो आप लोगों के सामने पेश किया। ये एक शायरी मजमूआ है हुनर रसूलपुरी साहब का, और आप चाहेंगे तो इसे परचेस वगैरह भी कर सकते हैं। उम्दा शायरी करते हैं और मैंने आप लोगों के सामने बात रख दी, कहानी रख दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, बाय।